بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنی مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشمے دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستوں، میرے برخوردارو، اٹھو، اٹھ کر نوافل پڑھو، سنتوں کی باقاعدگی کرو اور فرائض تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرو۔ اس کے بعد یا والی اللہ کے ناموں کا ورد کرو۔ پھر اللہ کی مہربانی سے آپ کی ہر چیز محفوظ رہے گی، صحت بھی محفوظ رہے گی، گھر کے ارد گرد آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ تو میرے دوستو، جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے نا۔ تو طریقہ کار کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو بیچ میں سے یہ بات نکال لیتا ہے نا، اس کو قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ وسیلہ نکالنے سے اللہ کے پاس جائیں تو اللہ پھر کدھر بھیجتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیا کرو۔ اب مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، فلسطین کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ قیامت بھی اب نزدیک ہے، نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب والوں نے دیکھ لو، ان کا بھی اب محمد بن سلطان کا بھی ذہن اسرائیل سے ہمدردی، فلسطین سے دوری، دعا بھی ادھر کرنے سے منع کر دیا گیا ہوا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے برخورداروں، اب اس کو موت کا بھی اب خوف ہے۔ اسی لیے اسرائیل کب کا اس نے اسرائیل کو قبول کر لینا تھا، لیکن اب تو کتنی دیر ہو گئی نا، جنگ شروع ہو گیا، وگرنہ اس نے کتنے مسلمان ملکوں نے اسرائیل کو تب تسلیم کر لیا ہوا ہے۔ وہ صرف اس کی محمد بن سلطان کی وجہ سے۔ تو اب حدیث مبارکہ بھی ہے کہ سعودی عرب کا کسی مسلمان ملک کا بادشاہ کا والد بھی فوت ہوگا، پھر وہ خود فوت ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ تو اب یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اس کو مسلمانوں نے جو قبلہ اول کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیتا، کیا اس کو پھر کوئی چھوڑے گا؟ یہ اب تک اس نے قبول کر لیا ہونا تھا۔ یہ تو مشکل میں پھنس گیا ہوا ہے کہ جنگ شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ یہ مسلمان ملکوں کا حال ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا مانگی نا کہ یا اللہ میری امت کو غالب رکھنا، تو اللہ پاک نے پیغام بھیجا کہ اگر کٹھے رہیں گے تو غالب رہیں گے۔ تو یہ کٹھے ہونے والی بات ہے، سعودی عرب کر رہا ہے۔ مسلمان ملکوں کی اکثریت نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہوا ہے، اور یہ 2 3 4 5 یہ مسلمان ملک تسلیم کر رہے ہیں کسی کی وجہ سے؟ محمد بن سلطان کی وجہ سے۔ تو اب اس کو اپنی موت کا بھی خوف ہے۔ تو ابھی بھی التماس ہے کہ مسلمان ملکوں کے سربراہ اکٹھے ہو جائیں، مسلمان ملک اکٹھے ہو جائیں اور اسرائیل کا آمنا سامنا کریں اور اسرائیل کو تباہ کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے ایران نے
میزائلوں کی بارش کی ہے، ایسے دوسرے ملک بھی اب سوچیں، اس کا ساتھ دیں ہر لحاظ سے، تب بات بنے گی۔ اسرائیل کو تباہ کرو تو روس کو ساتھ ملاؤ، روس بھی آپ کی مدد کرے، وگرنہ وہ غزہ میں مسلمانوں کو کتنی دیر سے شہید کر رہا ہے، بچوں کو کتنی دیر سے شہید کر رہا ہے۔ اب سعودیہ عرب والوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ تو اٹھو، اٹھ کر مسلمانوں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو ادا کر لو، اور اکٹھے ہو مل کر ان کے لیے دعا بھی کرو اور عملی اقدامات بھی کرو۔ پاکستان کو بھی اب کچھ آسا منیر صاحب، کیا آپ نے میزائل صرف ہم دکھانے کے لیے ہیں؟ ہم قرضے لے لے کے ہی اتنا وزن کر لیا ہوا اپنے اوپر کے ہم ان سے بھی خوفزدہ ہیں کہ ہماری اقتصادی حالت اتنی کمزور ہے کہ اس میں ہم دبے ہوئے ہیں، اس لیے منہ سے کچھ کہنے سے ہم خوفزدہ ہیں کہ کہیں ہماری امداد، IMF کتنی شرطیں مناتا ہے، اس کا پروگرام بھی اب ہمارے میزائلوں کی طرف ہے، ہمارے ایٹم کی طرف ہے، اس لیے قرضے بھی دے رہا ہے اور اپنی شرائط بھی منوا رہا ہے۔ اس لیے ہمارے آصم منیر صاحب چپ ہیں، وگرنہ قبلہ اول کو تو سب کا ہے نا مسلمانوں کا، کیوں ادھر سے نظریں دوسری طرف کر رہے ہیں؟ مل کر ان کا اسرائیل کا مقابلہ کرو، وہ تو چند لاکھ ہیں، چند کروڑ ہیں، 1 کروڑ بھی نہیں ہے بلکہ۔ تو اب بھی مل کر غزہ والوں کا ساتھ دو، انشاءاللہ تعالیٰ پھر فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔